بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ بیان کرے تمہارے سامنے آیات و احکام، ترغیب الی التعمیل، یہ احکام بیان ہو گئے۔ ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ بیان کرے تمہارے سامنے آیات احکام کو اور ہدایت پہ رکھے تمہیں، ہدایت دے تم کو۔ سنن الذین من قبلکم، سنن سے مراد قصص ماضیہ، وہ جو پہلوں کے گزرے ہیں۔ اللہ پاک یہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے احکام میں خفت بوجہ ذوف اور رعایت مصلحت کے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، خلاصہ مشترکہ یہ ہے واللہ علیم حکیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر رحمت کرے، یتوب علیکم بالرحمہ، یہ کہ رحمت کرے ان پر تمہارے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو تابعدار ہیں شہوات کے، یہ کہ پھر جاؤ تم پھرنا بہت بڑا دین کے کاموں سے، ہٹ جاؤ تم راہ شریعت سے دور کا ہٹنا، وہ یہ چاہتے ہیں، اس لیے احکام میں اعتراض کرتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ہلکے کرے تم سے بوجھ۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیف، کمزور، فطرت میں کمزوری ہے۔ یہ نہ سمجھو بھئی انسان تو 8 من کا بھی ملتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ہمت کے اعتبار سے فطرتی طور پہ ہمت کم ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ احکام میں خفت بوجہ ذوف اور رعایت مصلحت کے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ قانون کتنے ہو گئے پہلے؟ 10، یہ 11واں قانون۔ یا ایھا الذین آمنو، اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ تحفظ الاموال فیما بینہم، اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یا منو اکل الاموال بالباطل، باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کرنا۔ اے ایمان والو، لوگ کہتے ہیں ہم سیاست جانتے ہیں، سورۃ نساء میں کیسے اللہ نے امور سیاسیہ کو بیان کیا۔ اگر یہ احکام نافذ ہو جائیں پوری دنیا سنور جائے۔ اس لیے آپ سے کوئی پوچھے نا، آپ مولوی فضل الرحمان سے پوچھیں بھئی تو سیاست، امام سیاست، آپ کو پتہ ہے بھئی قرآن میں سیاست والی صورت کون سی ہے جس میں سیاست کو قرآن نے بیان کیا ہے؟ لیکن فضل الرحمان والی سیاست تو کسی قرآن میں ہے ہی نہیں، کسی صورت میں نہیں ہے، وہ تو مبنی بر فراڈ ہے۔ تو جو سیاست اسلامیہ ہے پوری سورۃ نساء سیاست پہ مبنی ہے۔ یہ وہ ہے تسوسہم الانبیاء، انبیاء کی سیاست جو ہے وہ سورۃ نساء ہے۔ اور ورنہ آج کی سیاست کیا ہے؟ آج کی سیاست تو صرف تفریق، تفرق اور بدماشی ہے اور انگریز کی غلامی ہے۔ اصل تو حقوق کا تحفظ قرآن کریم دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دنیا کے کسی سیاسی کتاب میں ایسی جامع ہدایات نہیں مل سکتی۔ میں نے سیاست کی بھی سب کتابیں دیکھی ہیں، متداول اکثر کتابیں میں نے دیکھی ہیں سیاست کی، لیکن بالکل چبلوں والی باتیں۔ اور قرآن کریم کی سیاست سبحان اللہ ہے، پتہ چلتا ہے باقی کلام الہی ہے۔ ساری دنیا کی سیاست کے قوانین پڑھو اور بڑے بڑے سیاسیوں کے تجزیے پڑھو، ان کے رسالے پڑھو، بڑے بڑے ہٹلر اور اس طرح بڑے بڑے جو تاریخی لوگ گزرے ہیں ان کے نام، ان کے کام کارنامے پڑھو اور خدا کے کلام کو پھر پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ واقعی منزل من اللہ ہے۔ اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سبحان اللہ،
ہر وہ طریقہ جس سے دوسرے کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے، ان لفظوں میں قرآن نے اس کا جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے، بالباطل، حتیٰ کہ باطل طریقے سے کوئی بھی باطل طریقہ ہو، سب سے منع جوا ہو، پاسے ہوں، چوری ہو، ناجائز قبضے ہوں، اور خواہ ٹیکس ہوں، جرمانے ہوں، یہ جو آپس میں لگاتی ہیں، اساتذہ کہتے ہیں طالب علم نہ آیا تو 500 روپیہ دے گا، اور پھر وہ 500 روپیہ طالب علم دیتا ہے، استاد جناب حلوہ شریف کھاتی ہیں، نرا سور کھا رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ طالب علم کا مال باطل طریقے سے لیا، ٹیکس لگایا، مسلمان پہ ٹیکس ہے ہی نہیں، کچھ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ ہاں بالکل حرام ہے، لیکن عند المفتیان گنجائش ہے، کیونکہ حلوہ میٹھا بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں طالب علموں کو کھانے دو، طالب علم خوش ہو جاتے ہیں بھئی ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ مسلمانوں پہ حرام ہے، طالب علموں پہ نہیں ہے، طالب علموں کے لیے گنجائش ہے، تو مطلب ہے پورے طالب علموں کے اسلام پہ مفتی شک کر رہا ہے، تم مفتی کے پیچھے لگے ہو بھئی ہماری تعریف کی ہے اور ہماری سیڈ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت رضامندی سے، اس میں سارے بے شراء کے اصول بھی آگے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، ایک تو جا خودکشی سے بھی منع کیا، خودکشی کرنا بھی حرام ہے، لا تقتلوا انفسکم، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں قتل ہوگے، کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور تیسرا طریقہ ہے دوسرے کا جب حرام کا مال کھا رہے ہو تو گویا کہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، اور جو کوئی کرے گا یہ کام عدواناً بظلماً، بطور دشمنی اور ناانصافی کے، پس ان قریب جھونکیں گے ہم اس کو آگ میں، اور ہے اللہ وکان ذالک علی اللہ، اور ہے یہ بات اوپر اللہ کے بالکل آسان، ان تجتنبو، اگر تم بچ گئے کبائر سے، بڑے گناہوں سے۔ چلو جی یہاں پھر بات آ گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ، بیٹھے رہو، بیٹھے، چھٹی